کل ہم نے ایک بحث چھیڑی تھی کہ کائنات میں ہر چیز کے طبقات ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا طبقہ تھا جمادات کا، دوسرا طبقہ تھا ان چیزوں کا جو نمو کرتی ہے، بڑھتی ہے، پودوں کا۔ پودوں کو اللہ نے زمین پہ حکومت دی۔ پودوں کے بعد طبقہ تھا ان کا جن کو خدا نے احساس دیا، ایموشن دیے، حیوانات کا۔ حیوانات کو حکومت عطا کی، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی۔ چوتھا طبقہ تھا ان کا جن کو خدا نے احساس بھی دیا، نمو بھی دیا، عقل بھی دی، وہ ہے انسان۔ پانچواں طبقہ تھا جن کو خدا نے عقل بھی دی اور روح القدس بھی دی۔ چھٹا طبقہ تھا جن کو خدا نے روح القدس بھی دی اور اس کے ساتھ روح امری بھی دی، اور وہ تھے اہل بیت جن کی تمام تر مخلوقات پہ حکومت ہے۔ اگر اشارہ کرے کوئی مخلوق، ان کی بات گناہ نہیں کہتی۔ اب اس کی ایک اور دلیل قرآن سے سناتا ہوا چلو۔ یہ عالم عالم تصغیر ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وسخر لکم الفلک، ہم نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاہو کشتیاں دریا میں چلاؤ۔ ہم نے حیوانات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ جب ایک اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، یہ اشارہ کرے تو اونٹ دائیں جاتا ہے، یہ اشارہ کرے تو اونٹ بائیں جاتا ہے۔ یہ 6 سال کا بچہ اگر اشارہ کرے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا اونٹ تمہاری بات کو کیوں مان رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے مسخر کر دیا اونٹ کو تمہارے لیے۔ تسخیر کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے کیسے ہے کہ فاعل، کرنے والا اپنے ارادے سے تو کام کرے لیکن اپنے ارادے میں مجبور ہو۔ سامان گدھا اٹھاتا ہے لیکن کس کے کہنے پہ اٹھاتا ہے؟ آپ کے کہنے پہ۔ پہلے جو غلام خریدے جاتے تھے، جو کام غلام کرتا تھا، کرنے والا غلام تھا لیکن کہتا کون تھا؟ مالک کہتا تھا۔ اسے کہتے ہیں تسخیر۔ خدا نے کہا دریا کو مسخر کیا، ہم نے تمہارے لیے بھیڑ بکریوں کو مسخر کیا کہ میں نے اشارت دی تھی اگر بکرے کو ذبح کیا جائے، بکرا یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ذبح نہ کرو، کیونکہ خدا نے تسخیر عطا کیا ہے۔ گھوڑوں کو مسخر کیا، پانی کو مسخر کیا، آپ ہوائی جہاز بنا کے ہواؤں میں اڑتے ہیں، خدا نے ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کیا۔ اگر خدا نہ چاہتا یہ دریا کبھی نہ بہتا، اس دریا میں کبھی کشتی نہ جاتی، اگر خدا نہ چاہتا کبھی ہم ایروپلین میں ہوا میں نہ اڑ سکتے، کیونکہ خدا نے مسخر کر دیا۔ لیکن ایک اور آیت سن لیجیے، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، اے مسلمان ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا، ہم نے تمہارے لیے ستاروں کو مسخر کر دیا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کر دیا۔ اور تسخیر کا معنی یہ تھا کہ آپ جو ارادہ کریں وہ اگلی چیز آپ کے ارادے کو مان کر اس کام کو انجام دے۔ تو میں کہوں گا اے مسلمانوں، جب رمضان میں گرمی ہوتی ہے تو کہو سورج کو کہ غروب ہو جائے، کیا سورج ہماری مانے گا؟ نہیں۔ جب رات کو اندھیرا ہو جائے، پہلے تو لائٹس نہیں تھی، جب رات کو اندھیرا ہو جائے کہو چاند کو کہ نکل آئے، کہو ستاروں کو کہ نکل آئے۔ اتنی گرمی ہوتی ہے پاکستان میں، کہو سورج کو بھائی تھوڑی سی اپنی گرمی کم کر دو۔ کیا سورج ہماری مانتا ہے؟ کیا چاند ہماری مانتا ہے؟ کیا ستارے ہماری مانتے؟ نہیں مانتے۔ پر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب کیا جواب دیں گے قرآن کا؟ گھوڑا، بھیڑ، بکری تو مسخر ہو گئی، پانی پہ کشتی چلائی وہ تو مسخر ہو گیا، ہواؤں میں جہاز کو اڑایا وہ تو مسخر ہو گیا، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند کو مسخر کیا، میں نے سورج کو مسخر کیا، میں نے ستاروں کو مسخر کیا، عزیزوں کسی مسلمان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور ہو سکتا ہے مسلمان یہ کہتا بھائی پہلے کسی نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ واللہ اگر یہ مسلمان کہہ سکتا تھا کہ پہلے کسی نے نہ کیا تو ہم کیسے کریں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نبی خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، علی نے سورج کو پلٹا کر بتایا، اور میری بیوی زہرا نے ستارے کو دروازے پر بلا کر بتایا کہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔ تمہاری تسخیر میں اور ہماری تسخیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسے کہتے ہیں تسخیر خاص۔ یہ جو ہم بھیڑ بکریوں کو مسخر کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہمارا کہنا مانتے ہیں، یہ تسخیر عام ہے۔ فرمایا تم صاحب عقل ہو، تمہاری اتنی تسخیر رکھی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں اگر کنکر کو کہیں تو کنکر بول اٹھے،
اگر درخت کو کہیں تو درخت تو ٹکڑوں میں بدل جائے، اگر پتوں کو کہیں تو پتے ان کے اشارے پہ آ جائیں۔ حضرت سلیمان اگر ہوائوں کو کہیں تو ہواؤں پہ اڑنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اگر لکڑی کو کہے تو لکڑی سانپ میں بدل جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر کس کو ملتی ہے؟ جس کو پروردگار عالم اپنی ولایت خاصہ عطا کرتا ہے۔